شہر سنت محرم شریف کے بابرکت مہینے اور واقع کربلا سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پاک پہ بھروسے کا جو درس ملتا ہے، اس کی روشنی میں آپ پریشان اور بیمار افراد کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ حق ہے، فرضی ہے۔ اول تو یہ کہ جب طبیعت پوچھی گئی تو یہ انہوں نے جو گلے شکوے شروع کر دیے یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ یا مراد یہ نہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں آزمائش میں، بھی اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ یہ کہ اب ادھر درد ہے تو ادھر درد ہے، تو یہ اس نے آنے والے نے پوچھا نہیں تھا، تو یہ آپ اپنے طور پر ڈاکٹر کو تو ضرورتاً بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ملنے والے کو بتانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ضرورت کے خلاف ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ بلا وجہ کسی کو اپنی مرض اور تکلیف بتانا یہ شکایت کرنا کہلاتا ہے۔ بیماری دی کس نے ہے نا؟ حقیقت میں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ جو کچھ ہے، تو یہ گویا اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے دیکھو مجھے ڈال دیا بستر میں، دیکھو پورا بدن دکھا دیا ہے، دیکھو میرے بیٹے بھی مجھے نہیں پوچھتے۔ یہ اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ صبر نہیں کہلا گئی ہے، صبر تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کرے اور چپ رہے۔ اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو صبر بھی آئے گا۔ پھر کربلا والوں کو یاد کریں کہ کربلا والوں پر جو آزمائشیں آئی تھی، دانا پانی 3 دن تک پانی بند رہا، اور جو مطلب ہے کہ ہزاروں کے لشکر نے ایک، وہ تو گھرانہ تھا نا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، خواتین بھی تھی، اور سب یہ مطلب مختصر سا قافلہ تھا، جو فوجی لشکر نہیں تھا، اور سامنے فوجی لشکر۔ تو یہ مطلب جو ان پر جو ظلم و ستم کی آندیاں ان لوگوں نے چلائیں دشمنوں نے، تو اس کے باوجود اس حسینی قافلے نے صرف صبر کیا، گلا شکوہ نہیں کیا۔ تو اتنی مصیبتیں تو ہم پر آنے سے رہی، ہم کو تو خواب میں بھی نہیں آ سکتی ہم پر جو ان کی آزمائشیں آئیں۔ ہم تو ہماری مشکلیں آسان ہیں، تھوڑی ہیں۔ ہاں چلو بدن میں تکلیف ہے تو پنکھا بھی سر پہ گھوم رہا ہے، وہاں تپتا ہوا صحرا تھا، فریج بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، اچھا اے سی بھی چل رہا ہے، اور بولو تو وہ تو دھوپ میں تھے اور پیاس سے زبانیں سوکھ رہی تھی۔ اس طرح مطلب ہے کہ ہم ان کی مصیبتیں جو ان پر جو آزمائشیں آئیں، اس پر اگر ہم غور کریں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہلکی لگیں گی۔ اس پر غور کریں اور صبر سے کام لے، کسی کو بلا ضرورت تذکرہ نہ کرے۔ اگر تذکرہ کرنا پڑ جائے کسی کو ضرورتاً تو صحیح ہے کہ اتنا کرے جتنی ضرورت ہے۔ اب خالی اس نے بٹن دبا دیا اور آپ نے ساری فائل کھول دی تو یہ بھی نہ کریں۔ ہے بہت مشکل کام، بندے سے رہا نہیں جاتا، بولتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضور اگر یہاں ایک تربیت یہ بھی فرما دے، اب ایک تو ایک خاکہ ہی تھا، انہوں نے اولاد کے تعلق سے جیسے بھی کہا کہ اولاد چھوڑ کر چلی گئی، ایک بیمار والدین یا بیمار اس طرح کے جو گھر میں ہوتے ہیں، کوئی اس کا کوئی معیار مقرر ہے کہ اولاد کا پوچھنا کتنا پوچھنا کہلائے کہ والدین بھی کہیں کہ ہاں یار اولاد پوچھ رہی ہے؟ یعنی بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اولاد دیکھ بھی رہی ہے، خرچ پانی بھی کر رہی ہوتی ہے والدین کا، اور آنا جانا بھی ہوتا ہے، دوائی وغیرہ بھی وقت پر موجود ہے،
جب بعض اوقات بہو بھی ہوتی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کر لیتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی عیادت کے لیے آتا ہے, کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا کوئی آس پڑوس والے آتے ہیں نا, یار بس اکیلا پڑا رہتا ہوں یار, اولاد پوچھتی بھی نہیں ہے یار. اولاد ہوتی ہے بھائی, نہیں پوچھتی. اب نہ پوچھتے کیا کر سکتے اگر اولاد نہ پوچھے تو یوں اولاد کا نہ پوچھنے کے تعلق سے جو پیچھے شکایت جو کرتے ہیں اپنے آس پڑوس والوں سے, رشتہ داروں سے, وہ بات اولاد تک پہنچتی ہے. اولاد بھی سوچ رہی ہے یا بہو بعض اوقات سوچتی ہے کہ کیا کریں اب, مطلب سمجھ نہیں آ رہی. تو اس طرح کی شکایتیں پھر کرنے سے بھی بعض اوقات کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں معیار کیا بنے گا کہ جو بیمار والدین یا بیمار اس طرح ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا ہو کہ بھئی یہ کر تو رہے ہیں. اب ایک موقع محل جیسی بیماری جیسی ضرورت, اولاد میں سے یہ حقیقت ہے کہ عام طور پہ اولاد پوچھتی تو ہے, کیئر کرتی ہے, دوا لا دیتی ہے, پیسے دیتی ہے, ڈاکٹر کی ترکیب کر دیتی ہے. بالکل ایسا یہ کوئی ظالم ہوگا جو اپنی ماں باپ کو یوں بالکل یعنی کہ پھینک دے اٹھا کے, اس عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ماں باپ بھی جو ہے نا یہ لوز ٹاکنگ ان سے صادر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کڑکڑ کرتے رہتے ہیں کہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. پھر اس وجہ سے کیا یہ کڑکڑ جو کرتے ہیں نا, لوز ٹاکنگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر اولاد جو ہے نا پھر پیچھے ہٹنی شروع ہوتی ہے کہ جب جائیں گے یہ مطلب امی شروع ہو جائے گی, میں جب جاؤں گا والد صاحب شروع ہو جائیں گے, اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کون بیٹھا ہوا آ کر, کون کون لوگ آئے ہوئے, سب کے سامنے یہ میری ریل چڑھا دیں گے. یہ کرتے ہیں. اصل شاید بیماری میں یا تو بعض اوقات ذہن کام نہیں کرتا. میں نے ایک منظر دیکھا یار, ایک باپ بیٹے کا, اور ہم لوگ بھی تھے مطلب, اور وہ بیٹا بھی ہمارے یعنی وہی ساتھ تھا, ہاسپٹل کا ماحول تھا. تو اب باپ نے بیٹے کو دیکھ کر بستر پر تھے, والد صاحب بستر پہ تھے, اللہ غری کے رحمت فرمائے, یہ شروع ہو گئے, بولا بولی کر دی اپنے بیٹے کو, ہم تو اب کیا بکے رہ گئے یار, کیوں ہم جانتے, میں جانتا تھا اس بیٹے کو, برسوں سے جانتا تھا. بیٹا ایسا جو دوسروں کو کام آئے ایسا بیٹا. اب اس کو باپ نے جو اس کی ریل چڑھائی ہے نا بیچارے کی, اب وہ تو سارا کہ زمین پھٹے اور سما جاؤں والی کیفیت اس کی تو وہی ہوگی بیچارے کی, جوان بیٹا, اور لوگ سامنے, پھر میں بھی ساتھ بیٹا یا کھڑا ہوا تھا بہرحال. تو یوں بھی کرتے ہیں. تو اب بتائیے کہ بیٹا آپ کے پاس کیسے آئے گا, آپ کی طبیعت پوچھ لے گا, ہمت کیسے کرے گا کہ آپ اس کو بالکل یعنی کہ سب کے سامنے کچھ کا کچھ کہہ دیں گے. یہ بول بھی نہیں سکتا ہے, بولے گا تو پھر اور پھنسے گا. تو یہ کہ ماں باپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. اگر بیٹا ٹھیک ہے, اگر خبر گیری میں کمزور ہے بھی تو کسی سے تذکرہ نہ کیا جائے. دوسرے سے تذکرہ کریں گے اور لو لو کریں گے تو یہ یا غیبت میں آئے گا, یا تہمت میں آئے گا, یا جھوٹ میں آئے گا. مبالغے جھوٹے ہو جاتے ہیں, اور گناہوں کا سلسلہ چلنے کا چانس زیادہ ہوگا اس میں. جن کے پاس آپ لوز ٹاکنگ کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھا کر آپ کے قدموں میں لانے سے رہے کہ تو آپ ایسا کریں گے, اور ڈرے گا کہ تو میرا والد یا والدہ جو ہے تو سب کے سامنے میرے کو جھاڑ دیں گے, جو عوام کے سامنے جو بول رہے ہیں. تو یہ باتوں کی عادت ہوتی ہے. بیمار نہیں ہوتے تب بھی عادت ہوتی ہے. مولانا بن کے پھرتا ہے, گھر کا تو پوچھتا نہیں ہے, سب کے سامنے بچھا بچھا رہتا ہے, جی جناب کرتا ہے, اور ہم کو تو جھاڑتا ہے. اس طرح کے بھی آپ کو ماں باپ اور خاندان والے ملیں گے. یعنی ایسے نادان کل اسی جوان بیٹے کا جب یہ بیاہ کرنے نکلے گا, شادی کرنے کے لیے نکلے, ان کو بھاری پڑ جائے گا, دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ تو بڑا بد اخلاق ہے, آپ کی خدمت نہیں کرتا تو اپنی بیوی کی کیا خدمت کرے گا. اس میں تو حضور جب کوئی بیٹی کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہے نا, جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ بیٹی کی آس پڑوس میں ادھر ادھر برائیاں کرے گی, میری بیٹی ایسی, میری بیٹی ایسی, کرتی نہیں ہے, پوچھتی نہیں. اب یہ شادی کے لیے نکلی اپنی بیٹی کی, تو دونوں پرابلم آتے ہیں. ایک تو جب پوچھ گچھ معلومات لی گئی تو پڑوسی یہی کہیں گے,
اچھا ماں چونکہ ایسی باتیں کرتی تھی تو ماں کی بھی برائی ہو گئی تھی، ایسے میں پھر بیٹے کی شادی کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہو کی ساس ایسی ہے جو جس سے تم شادی کروا، اس کے ساتھ بھی اس طرح کی، اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتی. تو یہ جو آپ نے جو ابھی بہت ہی زیادہ آپ نے گہری بات فرمائی، آپ نے بیٹے کے تعلق سے بھی فرمائی جو کہ بہت خطرناک ہے کہ پھر بیٹے کی شادی کیسے ہوگی. ایسی بات اگر ماں بیٹی کے بارے میں کر دیتی ہے نا، پھر تو پھر کون اس کی شب ہے؟ یہ تو اپنی ماں کو نہیں پوچھتی، آپ کو کیا پوچھے گی؟ اس کی ماں نے بولا ہم کو تو پتا، ہم تھوڑی کو گھر میں جھانکتے ہیں، ہم نہ گھر میں کسی کے جھانک کے، کسی گھر میں کوئی جھانکتا ہے کوئی؟ ماں خود آ کر بتاتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچ لو، دیکھو پھر یوں پھر باتیں ہوں گی. ہاں تو وہ ساس بننے کے لیے تیار کون ہوگی؟ پھر ایسی ماں کی بیٹی کی کہ جو ماں کو نہیں پوچھتی تو ساس کو کیا پوچھے گی؟ اللہ رحم کرے. بس وہ سمجھ نہیں ہے، علم دین سے دوری، گناہوں بھرے چینل اور طرح طرح کے ماحول، سوشل میڈیا، اور سب نے بگاڑ بڑھا رکھا ہے. اللہ پاک رحم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا تو صبر کے بارے میں جو باتیں چلی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت اور بلا یعنی آفت میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی اور نہ ان کے لیے اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے. ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے ان کا بہترین ثواب دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تاکہ آج یہ صبر کا اجر پاتے. جسم قینچیوں سے چاہے کاٹ دیے گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ صبر کا اجر مل جاتا، تو ہم صبر کر لیتے. یہ تمنا کریں گے. تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے، اس کا مطلب یہ کہ ایسے مرض ہوتے ہیں جس سے ان کا آپریشن ہوتا. آپریشن میں کٹ لگاتے ہیں نا، کاٹتے ہیں نا، تو چاہے مطلب آپریشن ہوتے ہمارے، ہم اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو یہ اجر پا لیتے. تو یہ اس سے صبر کے لیے بڑا مطلب یہ کہ جذبہ ملتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب ثواب دیا جائے گا. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو بہرحال یہ کہ جو جہاں صبر کی بات ہو رہی تھی نا، وہاں یہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت استاد صاحب، ماں باپ یا پیر و مرشد سے اگر معذرت کرنی ہو یا پھر معافی مانگنی ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. جیسی کوتاہی، اگر معافی جس سے بھی مانگے تو وہ اس میں عاجزی ہی ہوگی. یعنی معافی کا دروازہ جو ہے نا تھوڑا نیچے ہے، یوں کر کے جانا ہوگا. یوں کر کے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا. تو عاجزی کریں گے اور لہجہ خاشعانہ، مطلب دھیما لہجہ، لجاجت والا لہجہ ہوگا. تو جتنا اس طرح کا انداز ہوگا تو معافی آسانی سے ملے گی. معاف کرتا ہے کہ نہیں، کتنی بار معافی مانگو، تو اس طرح کوئی معاف نہیں کرے گا. تو اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں معافی مانگنی چاہیے. پھر جیسی کوتاہی، جب بہت اچھے انداز سے اگلا معافی مانگ رہا ہے، حضور لجاجت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، معاف کرتے ہیں، غلطی ہو گئی یار، آئندہ انشاءاللہ نہیں. اور سامنے والا معاف کرنے میں وہ نہیں کہتا، پھر تھوڑے بعد وہ بھی معافی مانگنا بند کر دیتا ہے. اب اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ معافی کیوں نہیں مانگتا، تو مانگی تھی لیکن جب مانگی تھی تو اسے معاف کرا نہیں، تھوڑے سمے معافی کے ریٹ آگے بڑھائے ہوئے تھے، اور اب اس نے
معافی مانگنا بند کر تو اپنے ریٹ نہیں چلانے کے لیے تیار ہے معافی کا، مگر اب وہ اس ریٹ میں سودا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایسا معافی مانگنے کی پوزیشن میں ہے، لجاجت کر رہا ہے، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار واقعی یار معافی تو مانگ ہی رہا ہے یار، تو اس کو پھر دل بڑا کر کے اگر ممکن ہے تو معافی کی طرف چلے جانا چاہیے. ہاں وہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن اب جیسی کوتاہی، اب کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گیا، بولتا ہے یار مجھے معاف کر دو، وہ نہیں کرتا تو اس کا حق تو ہے نا کہ وصول کرے اس سے. اس طرح مطلب یہ کہ عام طور پہ جو بول چال میں باتیں ہو جاتی ہیں، دل دکھ جاتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو اس طرح کے حقوق، بلکہ اگر قتل کا حق بھی معافی مانگتا ہے قاتل، آپ کے بیٹے کو جو میں نے قتل کیا مجھے معاف کر دو، تو معاف کرنا ہی افضل ہے. لیکن یہ قصاص کا حق تو رکھتا ہے باپ، خون کا بدلہ خون، مگر خود خون نہیں کرے گا، قتل خود نہیں کرے گا، وہ جو بھی ہوگا فیصلہ کورٹ میں ہوگا، حاکم کرے گا، جج کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.